الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ترمذی میں، امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود میں، امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جن میں یوم عرفہ 9 ذی الحج، یوم النحر 10 ذی الحج، اور ایام تشریق 9، 10، 11، 12، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایام اہل اسلام کے لیے خوشی کے ایام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے کھانے اور پینے کے ایام بنائے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے جس قدر خلاص اور آزاد فرماتے ہیں، اتنا کسی اور وقت میں نہیں آزاد فرماتے۔ یہاں تک کہ جب میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے احرام کی 2 چادروں میں
حاجی بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تھوڑے الفاظ اور اضافی ہیں کہ میدان عرفات میں حاجیوں پہ اللہ فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے یہ بندے دنیا کے کونے کونے سے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، غبار آلود، یہ بیٹھ کے کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے۔ سال کی راتوں میں لیلۃ القدر سب سے فضیلت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے۔ اس رات کو جو جہنم سے خلاصی ہوتی ہے سال کی باقی کسی رات میں اتنی نہیں ہوتی۔ اور دنوں میں 9 ذی الحج کو جو یوم عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے جس قدر بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں اللہ آزاد فرماتے ہیں، اتنا کسی اور دن میں آزاد نہیں فرماتے۔ یہ روایت اور حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن اور خوشی کا دن بنا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا آپ کے سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت اگر تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی، جس وقت یہ آیت اتری، جس حالت اور کیفیت میں آیت اتری، وہ مجھے یاد ہے جمعے کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، میدان عرفات تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے کوہان کے قریب آپ اس کے اوپر تشریف فرما تھے، ایسی حالت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو قیامت تک پیدا ہونے والے افراد کو ذروں کی شکل میں اسی دن 9 ذی الحج کو عرفے کے دن اللہ تعالیٰ نے ذروں کی شکل میں اولاد آدم کو جمع کیا، ان سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری انسانیت نے جو ذروں کی شکل میں تھی کہا کیوں نہیں اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ اگر آپ نے ان احادیث میں غور کیا ہو تو یہ جو ایام ہمارے گزر رہے ہیں افضل ترین دن ہیں، اور 9 ذی الحج کا جو دن آ رہا ہے سال کا افضل ترین دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کے انوارات، اس کی تجلیات، اس کی خیر پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ حاجی حج پہ چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں ایک آدھ دن میں، بالکل آخری پروازیں ہیں پوری دنیا سے۔ ایک غریب مسلمان کے دل میں کبھی تمنا جاگتی ہے، کبھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کاش کہ اے اللہ مجھے بھی آپ یہ سعادت دیتے، مجھے بھی آپ یہ استطاعت عطا فرماتے، میرے پاس بھی مال کی وسعت ہوتی،
کہ میں حج پہ جا سکتا. یہ تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی بھی چاہیے. اے اللہ کاش ایسی وسعت میرے پاس بھی ہوتی، میں بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ دیکھتا، میں ان گلیوں سے گزرتا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسفار میں اور مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے دن رات گزارے. میں ان مقامات کی زیارت کرتا، میں آپ کے گھر بیت اللہ اور کعبہ کو دیکھتا. وسعت نہیں ہے، دل کے جذبات ہیں، تمنا ہے، دعائیں ہیں، تڑپ ہے، وسعت نہیں ہے. تو میں آج کے اس خطبہ میں وہ اعمال بتانے جا رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں، احادیث صحیحہ سے، کہ ہم یہاں ہوتے ہوئے بھی وسعت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا میرا رب عدل والا نہیں ہے؟ میرا رب انصاف والا نہیں ہے؟ ہمارا رب ہماری وسعتوں کو اور ہماری تنگیوں کو، فراخیوں کو، کشادگیوں کو دیکھنے اور جاننے والا نہیں ہے؟ وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. کیا ہوا کہ جس کے پاس جانے کی طاقت نہیں، یا مال موجود نہیں ہے، یا مال تو موجود ہے اس کے پاس لیکن اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی، حالات اجازت نہیں دے رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ اجر اور ثواب میں بہت سارے ایسے لوگ بھی بتائے ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی حج کا اور حج مقبول کا، عمرہ مقبولہ کا اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا آدمی جو حج پہ جا نہیں سکتا، سفر اس نے نہیں کیا، مگر اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے بستر پہ بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ حج کا اجر حاصل کر سکتا ہے. یہ کون سا آدمی ہے جس کے دل میں خواہش ہے حج کرنے کی؟ کم سے کم درجہ ہے نا، خواہش تو ہونی چاہیے نا، ارادہ ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے وسعت دے. اس ارادے اور دل کی تڑپ اور چاہت پر گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ اسے حاجی کے حج کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ کہیں دائیں بائیں کی روایت نہیں ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 لوگوں کی ہے. اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں. اور آپ غور کیجئے، کائنات کا کوئی بھی فرد ہے، انہی 4 میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا، 5ویں قسم ہو ہی نہیں سکتی. انما الدنیا لاربعۃ نفر، رجل، پہلا آدمی وہ ہے رزقہ اللہ مالا وعلما، جسے اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا. فہو یتقی فیہ ربہ، وہ اس مال اور علم کے معاملے میں اپنے رب سے ڈر رہا ہے. ویصل رحمہ، صلہ رحمی کرتا ہے، جوڑ پیدا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا، اللہ تعالیٰ کا حق بھی جانتا ہے کہ مال میں اللہ نے کیا حق رکھا ہے میرے اوپر، علم کا میرے اوپر اللہ نے کیا حق رکھا ہے. فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ خوش نصیب آدمی دنیا کا سب سے بلند ترین مرتبہ پانے والا آدمی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اور اس کے اللہ کا حق بھی جانتا ہے اور دیتا ہے. فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ روئے زمین پہ رہنے والے انسانوں میں سب سے افضل ترین مقام اور مرتبے کا آدمی ہے. دوسرا شخص رجل رزقہ اللہ علما، اللہ نے صرف علم دیا، مال نہیں ہے اس کے پاس،
صرف علم ہے، مال نہیں ہے، لیکن وہ نیت یہ رکھ رہا ہے، اے اللہ کاش مجھے بھی تو فلاں آدمی کی طرح مال دیتا تو میں بھی ایسا کرتا جیسے اس نے کیا، مسجد بنائی میں بھی بناتا، مدرسہ بنایا میں بھی بناتا، فقراء، یتیم، بیوہ، مساکین کی کفالت کی میں بھی کرتا، حج پہ گیا، عمرے پہ گیا میں بھی جاتا۔ اس نے کنویں کھدوائے، راستے کشادہ کیے، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کی، آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا، کاش اللہ میں بھی ایسا ہوتا، میں بھی یوں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نیت پر اللہ تعالیٰ اسے پہلے آدمی کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ صرف علم ہے، مال نہیں ہے، لیکن ارادہ اتنا خوبصورت رکھا۔ ہمارے ہاں تو ارادوں میں بھی تنگی ہے، ہم تو یہ پہلے سے اپنی اولاد کو بھی یہ بتاتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ فلاں آدمی، اس کے مکان کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے جو میری ہے، میرے کسی کام کی نہیں ہے، اس کا اس سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، اس کے گھر کی تنگی دور ہو سکتی ہے، وہ پیسے دے کے بھی لینے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کے معاشرے سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم اس کی اس مجبوری میں اور اپنی اس فراخی میں جو ہماری ضرورت سے بھی بڑھ کے ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں ورنہ کے والا، بالکل نہیں دینا۔ گلیاں دیکھو اپنے گاؤں کی، جہاں کی زمینیں کوئی قیمت نہیں رکھتی، تنگ گلیاں، وہاں جنازے کی چارپائی نہیں گزر سکتی، کیوں؟ میں نے نہیں دی جگہ، اس نے نہیں دی، اس نے نہیں دی، اپنے اوپر تو تنگی آئی۔ نیت بھی ہم نہیں کرتے خیر کی اور نہ اپنی اولاد کو کرنے دیتے ہیں، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی نیت کے اوپر اجر کتنا عظیم بتایا ہے۔ آدمی صرف علم رکھتا ہے، مال اس کے پاس نہیں، لیکن نیت بڑی اونچی ہے، اللہ مجھے تو فلاں آدمی کی طرح مال دیتا، میں بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا، نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ پہلے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا آدمی، رجل رزقہ اللہ مالا ولم یؤتہ من العلم شیئا، تیسرا آدمی جسے اللہ نے صرف مال دیا، علم نہیں دیا، جاہل ہے، علم نہیں ہے لیکن مال ہے اس کے پاس، اور فہو یخبط فیہ، وہ اس مال میں سرکش زندگی گزار رہا ہے، اپنے اللہ کو خوش نہیں کر رہا، جہاں اللہ کی ناراضگی ہے وہاں اس کا مال کھلے عام خرچ ہو رہا ہے۔ فَهُوَ يَخْبِطُ فِيهِ، سرکشی والی زندگی مال کی بنیاد پر۔ فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بدترین مرتبے کا آدمی ہے تو یہ آدمی ہے۔ چوتھا، وہ آدمی جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، فقیر بھی ہے، مال بھی نہیں، علم بھی پاس موجود نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، لیکن اس کی نیت ایسی غلیظ اور گندی نیت ہے جو یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو جو فلاں آدمی نے خرافات پہ اور رسومات پہ اور اللہ کی ناراضگی پہ جو مال خرچ کیا میں اس سے بڑھ کے کرتا، ایسا ہے نہیں اس کے پاس۔ نیت آج سے اتنی گندی رکھی ہوئی ہے، اگر میرے پاس یہ مال ہوتا تو میں اس سے بڑھ کے یہ گندا اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا، اس پہ یہ مال خرچ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی نیت کی بنیاد پر اس تیسرے آدمی کے برابر گناہگار ہے، جو اخبث المنازل میں ہے، بدترین مرتبے پر ہے، اس کے برابر ہے یہ آدمی صرف اپنی نیت کے اعتبار سے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنی نیت کی بنیاد پر وہ منزل طے کر لیتا ہے جس کی طرف اس کا قدم بھی نہیں اٹھا۔ چنانچہ مال موجود نہیں، حج پہ نہیں جا سکتا، لیکن گھر میں بیٹھ کے نیت کر رہا ہے اللہ مجھے اگر تو نے فلاں کی طرح مال دیا ہوتا،
میں بھی حاجیوں میں شامل ہوتا، میں بھی حج پہ جاتا، یہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی اللہ اسے حاجیوں کی فہرست میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے۔ دوسرا آدمی جو گھر میں رہتے ہوئے بھی حاجی کے برابر ایسا اجر حاصل کرتا ہے جیسے اس نے حج کر لیا ہو، یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے دوڑتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، نماز فجر کے بعد سکون سے بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اشراق کی نماز ادا کر کے 2 رکعت اشراق کی پڑھ کے اس کے بعد گھر کی طرف جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین، ایک آدمی نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اشراق کے وقت 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد گھر کی طرف جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے اس نے حج کر لیا ہو۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کون سا آدمی ہے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا؟ پہلے تو اکثریت وہ ہے جو فجر میں آتی ہی نہیں ہے، اور جو بیچارہ آ گیا سلام پھرتے ہی نہ کوئی تسبیحات نہ کوئی اذکار، فوراً نکل جاتا ہے، پھر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی نہیں دی، اللہ مجھے بھی دیتا۔ آپ کو اللہ نے دی ہے، استطاعت دی ہے، جو آپ کے پاس استطاعت ہے اس پہ آپ چلو، اللہ آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے حاجی کے برابر اجر دے رہا ہے۔ تیسرا خوش نصیب جو گھر میں بیٹھ کے حاجی کے برابر اجر حاصل کرتا ہے، گھر سے وضو کر کے جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ ہم میں سے ہر آدمی آیا ہے، شرط یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے اس کے بعد یہ چلے مسجد کی طرف، اور نیت ہو جماعت کی نماز ادا کرنے کی، الگ نہیں۔ بہت سارے ہمارے قریب کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مسجد میں پڑھ تو لیں گے لیکن جماعت کا اہتمام نہیں، بعد میں آ کے اکیلے پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے یہ اجر نہیں ہے۔ اجر اسے ہے من مشى الى صلاة مکتوبہ، اس نے گھر کے اندر اچھے طریقے سے وضو کیا، اس کے بعد وہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کمن حج حجا تاما، یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی نے پورا مکمل ایسا حج کیا ہو جو حج بھی تام ہو، اس میں کسی قسم کا نقص بھی نہ وارد ہوا ہو، کوئی خرابی بھی نہ آئی ہو۔ وَمَن مَشَىٰ إِلَىٰ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ، گھر سے وضو کیا، یہ نیت کی کہ جماعت تو حاصل کرنی ہے، جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نفل بھی پڑھنے ہیں۔ مَن مَشَىٰ إِلَىٰ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ، 2 رکعت صحیح لیکن نفل نماز میں پڑھوں گا، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایسا اجر ملے گا جیسے اس نے مکمل عمرہ کیا ہو۔ صحیح الجامع کی حدیث، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلنے والا آدمی، فاجرہ کاجر حاج تاما حج، اور ایک حدیث میں کاجر الحاج المحرم، اسے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے احرام باندھ کے حج کرنے والا حج کرتا ہے۔ اس نے کوئی احرام نہیں باندھا، صرف گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے چل پڑا۔ چوتھا خوش نصیب جو گھر میں رہتے ہوئے حج کا اجر حاصل کرتا ہے، گھر سے چلا مسجد کی طرف کہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد میں بیٹھوں گا علمی مجلس میں، وہاں جو علم کی اور مسائل کی یا قرآن کی کوئی مجلس ہوئی اس میں میں شریک ہوں گا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت سنائی، من غدا الى المسجد او راح لا يريد الا ان يعلم او يتعلم، ایک آدمی صبح کو یا شام کو
مسجد صرف اس نیت سے جا رہا ہے کہ وہ وہاں جا کے کوئی دین کا مسئلہ سیکھے گا، اور اگر اسے معلوم ہے تو سکھائے گا، امام سے لے کے مقتدی تک اسے سیکھنے کا جذبہ اور امام کو سکھانے کا جذبہ ہو، تو یہ جب دونوں مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کان کمن حج حجا تاما، اسے ایسے اجر ملتا ہے جیسے اس نے مکمل حج ادا کر دیا۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو گھر سے کبھی اس نیت سے بھی چلے ہوں کہ وہاں اگر علم کی مجلس ہوگی، قرآن کا درس ہوگا، مسائل کا درس ہوگا تو میں اس میں شریک ہوں گا، اور اگر نہیں ہے تو اس نے یہ جذبہ رکھا ہو کہ میں اپنے امام صاحب سے کہوں گا مجھے یہ فضیلت صرف حاصل ہو جائے، ایک ہی مسئلہ میں پوچھ لوں گا۔ سلام کیا، نماز پڑھی، حضرت ایک مسئلہ بتا دیجئے، میں اس نیت سے آیا ہوں کہ جماعت کے بعد آپ سے یہ مسئلہ پوچھوں گا۔ چھوٹا سا مسئلہ صرف پوچھا، اتنا اجر مل گیا جیسے حج کر کے جا رہا ہے گھر کی طرف۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، نہ ہم احادیث مبارکہ کو جانتے ہیں، نہ دین کو سمجھتے ہیں، اور نہ دین کو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو تاجر ہے، اس کے پاس تو فرصت نہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو فارغ ہے، تو فارغ ہوتا ہے، وہ تو سب سے پہلے مسجد سے فارغ ہوتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو مزدور ہے، وہ تو جی ہم تو اپنے تھکے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، تو ہمارے پاس سیکھنے والا کوئی طبقہ نہیں ہے جس کے دل میں یہ شوق ہو۔ بس صرف وہ آدمی رہ گیا جو مسجد میں چلنے سے، اگر بار بار گھر جانے سے عاجز رہ گیا، بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، وہ مغرب میں آ گیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جا ہی نہیں سکتا گھر، اس نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے پھر گھر جانا ہے، تو وہ کہیں پہ پیچھے جا کے تکیہ لگا کے، مولوی صاحب اگر کوئی درس دے بھی رہے ہیں تو وہ اپنا صرف وہ شام عشاء کے انتظار میں بیٹھا ہے، ساتھ ساتھ چلو یار ٹھیک ہے یہ بھی سن لیا، صحیح ہے نہیں تو نہیں۔ یہ ہے نہیں ہمارے ہاں کا ماحول۔ اور مفتی ہمارے ہاں ایسے ہیں جیسے آدمی کہ تمام احادیث کی کتب انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، اور قرآن تو ان کو ازبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ صرف علم کے سیکھنے اور سکھانے کے جذبے سے گھر سے چلنے والا حاجی کے برابر اجر حاصل کر کے واپس لوٹتا ہے۔ پھر اگلا خوش نصیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھی، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، جس نے وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حج اور عمرے کا اجر اسے ملتا ہے۔ چلیں جی ہم تو مسجد قباء بھی نہیں جا سکتے۔ ایک عورت اپنے خاوند سے کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے ہیں، میرے لیے بھی سواری کا انتظام کرو، میں بھی حج کے لیے جانا چاہتی ہوں کہ حضور کی معیت میں اور آپ کے ساتھ حج ہو جائے۔ شوہر کہتا ہے کہ میرے پاس انتظام نہیں ہے، یہ جو آپ کے پاس سواری ہے وہ اونٹ موجود ہے۔ شوہر نے کہا کہ یہ میں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نے وقف کیا ہوا ہے، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ اس عورت نے کہا چلو جا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو، ان سے کہو کہ میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہیں اور ان کا یہ ارادہ ہے، مگر میری وسعت نہیں، اور یہ جو میرا اونٹ ہے وہ میں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے جماعت کے ساتھی جو ہیں، تبلیغی ساتھی، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی بڑی قربانیاں بھی ہیں، لیکن چونکہ بعض دفعہ علم نہیں ہوتا نا، تو یہ اللہ کے راستے کو صرف ایک محدود حد تک سمجھتے ہیں کہ صرف شاید تبلیغ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ تو بعض دفعہ یہ اتنے سادے ہوتے ہیں کہ ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ مدرسے کا ایک شیخ الحدیث ہے، 40 سال سے وہ بخاری پڑھا رہا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی تعارف کرایا، یہ دارالحدیث ہے، اتنا بڑا اکوڑا خٹک جامعہ دارالعلوم حقانیہ ہے، اس میں اتنے شعبے ہیں، یہ دارالقرآن ہے، یہ دارالحدیث ہے، یہ دارالتفسیر ہے، یہ دارالمصنفین ہے، فلاں فلاں، یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، 2000 طالب علم حدیث کا درس روزانہ سیکھتے ہیں۔
اور حدیث کی ایک کتاب نہیں 9 کتابیں روزانہ پڑھائی جاتی ہیں، 6 سیاہ ستہ، اس کے علاوہ ان کو موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے، موطا امام محمد یہ تو سب ٹھیک ہی ہے، لیکن دین کا کام کتنا ہو رہا ہے؟ کبھی وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں سادے کہ اللہ کے راستے میں ان کا وقت کتنا لگا ہوا ہے؟ تو اللہ کے بندے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سادگی ہے، اس کو ذرا دور بھی کرنا چاہیے، اتنا سادہ بھی نہ بنو۔ یہ بندہ بھی سادہ تھا، اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ جو عورت سے کہہ رہا ہے اونٹ تو میرے پاس ہے لیکن میں نے اسے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کرو۔ آ گئے صحابی، میری بیوی آپ سے سلام عرض کرتی ہے اور آپ کے ساتھ حج پہ جانا چاہتی ہے، سواری نہیں، میرے پاس ایک اونٹ ہے لیکن میں نے اسے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ حج بھی تو اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے، جب تم نے اللہ کے لیے وقف کیا تو یہ تو اللہ کے راستے پہ جانا چاہتی، لیکن اگر وسعت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو بات فرمائی جو ہمارے کام کی ہے، آپ نے فرمایا جو نہیں کر سکتا میرے ساتھ حج، اگر وہ رمضان المبارک میں عمرہ کرے تو اسے ایسے اجر ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ صرف رمضان المبارک میں عمرہ، اجر کتنا ہے؟ جیسے میرے ساتھ، حضور فرما رہے ہیں جیسے میرے ساتھ اس نے حج کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلا خوش نصیب حج پہ نہیں جا سکتا لیکن اس کے پڑوس میں، اس کے عزیزوں میں، اس کے رشتہ داروں میں کوئی حج پہ جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس کے گھر والوں کے معاملے میں کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں سودا سلف ہوا جو بھی ہوا ان کا خیال پیچھے میں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج پہ جانے والا حج پہ جا کے جو اجر حاصل کرے گا، پیچھے جو آدمی اس کے گھر کی خبر گیری کرنے والا ہے، اس کے اہل و عیال کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے والا شخص ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی اسے اس کے برابر اجر ملے گا۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، من جہز غازیا او جہز حاجا، جس نے مجاہد کو تیار کیا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، حاجی کو تیار کیا، او خلف فی اہلہ، یا اس مجاہد یا حاجی کے گھر کے اندر اس کے پیچھے رہنے والوں کی خبرگیری کی، ان کا خیال رکھا، کان لہ مثل اجورہم، اس کے لیے ایسے اجر ہوگا جیسے ان کو اجر ملتا ہے، مجاہد کو اجر ملتا ہے، جیسے حاجی کو اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، ان ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکرانے والا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اجر پاتا ہے جیسے آدمی حج کر کے آیا ہو۔ گیا، نماز پڑھی، بازار گیا، واپس جا کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا، خوش ہو گیا اور انہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اجر ملے گا جیسے حاجی کو ملتا ہے۔ ایک قدم اس سے بڑھ کر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کبھی کبھار حسن سلوک ایسا بھی ہوتا ہے، اس مجمع میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں۔ ابھی یہ بات سنی تو خیال آیا کاش وہ زندہ ہوتے، مجھے بھی اجر ملتا، میں تو محروم ہو گیا، میں کیا کروں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کا رشتہ تو ختم نہیں ہوا، جو باپ کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا، جو ماں کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا، وہ ختم تو نہیں ہوا۔ اگر وہ قبر میں چلے گئے، اللہ کی جوار رحمت کی طرف منتقل ہو گئے، آپ آج بھی ان کی خدمت کر سکتے ہو۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ ہے کہ جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ ان کے دوست ہوا کرتے تھے، آج جو ان میں سے حیات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو ماں باپ کے ساتھ کرنے کا ہوتا ہے وہ اجر ملے گا جو اجر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیہاتی کو دیکھا، اترے، مصافحہ کیا اس کے ساتھ اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھی، اپنی سواری اس کو دی۔ شاگرد نے پوچھا حضرت یہ دیہاتی سادہ سا آدمی، آپ نے اتنا بڑا معاملہ کیا، خود پیدل ہو گئے، سواری اس کو دے دی، پگڑی اتار کے اس کو دے دی۔
کبھی اسلامی معاشرے میں پگڑی عزت کی نشانی ہوا کرتی تھی. ہمارے ہاں بھی آج بھی جو بزرگ موجود ہیں وہاں پگڑی اور ٹوپی عزت کی نشانی سمجھی جاتی ہے. کبھی منت اور ترلے کرتے وقت پگڑی اتار کے ان کے پاؤں میں رکھتے ہیں کہ میں نے اپنی عزت آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے, صلح کر لیجئے, قاتل کو معاف کر دیجئے, فلاں جرم معاف کر دیجئے. لوگ اس عزت کا خیال رکھتے تھے. آج پگڑی تو نظر ہی نہیں آتی کہیں پہ. مسلم امت کے دل میں اس کا شعور نہیں رہا کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ آپ نے پگڑی بھی دی, سواری بھی دی. کہا ہاں, یہ میرے ابا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا, اور وہاں دوستی بھی دین کی بنیاد پہ ہوا کرتی تھی. وہ دوستی کس چیز کی تھی؟ دونوں نے دن تقسیم کیے تھے کہ کام بھی کرنا ہے, گھر کا نظام بھی چلانا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا دن میں گزاروں گا, تم اپنا کام کاج کر لینا. اگلے دن میں اپنا کام کروں گا, سارا دن تم یہاں گزارنا. شام کو جمع ہوں گے, جو حضور سے تم نے سارا دن سنا ہے قرآن یا حدیث وہ مجھے پڑھا دینا, جو میں سنوں گا تمہیں پڑھا دوں گا. ہماری دین کا نظام بھی چلے گا, تعلیم بھی ساتھ چلتی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اجر سے بھی محروم نہیں رہیں گے, حضور کی تربیت بھی ملتی رہے گی, اور گھر کے کام کاج بھی ہوتے رہیں گے. یہ دوست تھا. آج ابا جی موجود نہیں ہے تو میں نے ان کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. پھر والدین کی طرف سے جو آدمی حج کرے, والدین کی طرف سے حج کرے تو وہ حج ماں باپ کی طرف سے تو ہوگا ہی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی حج کا اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عاص بن وائل السہمی یہ مشرک تھے, کافر ہو کے مرے, دین کے دشمن تھے. انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا. تو موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے ہشام نے 50 اونٹ آزاد کیے. دوسرے بیٹے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد تھے, عمر, انہوں نے ارادہ کیا کہ میں 50 اونٹ آزاد کرنا چاہتا ہوں, لیکن جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں. یہ مسلمان تھے. جا کے حضور سے پوچھا, آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر وہ مسلمان ہوتا, اسلام پہ اس کی موت آئی ہوتی تو اس کے وصیت کے پورا کرنے پر اور یہ غلام آزاد کرنے پر اسے اجر ملتا. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا رہے ہوں, کب موت آ جائے کسی کو خبر ہے؟ ابھی سے اپنی اولاد کو خیر کی وصیت کرو, وہ کریں نہ کریں کم از کم آپ کو اجر تو ملے نا. اپنی اولاد کو خیر کی وصیت کرو کہ بیٹا ہم نہ ہوں مساجد کا خیال کرنا, میں نہ بھی ہوں لوگوں کو تنگ نہیں کرنا, میں نہ بھی ہوں بیواؤں کا خیال کرنا, یتیموں کا خیال کرنا, یتیم بچیوں کے بیاہ کے موقع پر ان کا سہارا بن جانا. خیر کے کاموں کی وصیت کرو, آج سے کرو اپنی اولاد کو. کبھی بھی زندگی کی شام ہو جائے, موت آ جائے, اولاد میں سے کسی ایک کے دل میں خیر کا ارادہ بھی پیدا ہو گیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنن ابی داؤد میں موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا اجر اسے ملے گا. اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد